اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اس کا پہلا عشرہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور اس مہینے کے پہلے عشرے کو پورے مہینے پر جو ہے فضیلت حاصل ہے، اور اس کی برکتیں، اس کی فضیلت اسلام لانے کے بعد، اسلام آنے کے بعد نہیں بلکہ اسلام سے بھی پہلے اس کی برکتیں، فضیلتیں چلی آ رہی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کی توبہ قبول فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کی برکتیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ چلی آ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے متعلق، اس عشرے میں ایک خاص دن کے متعلق فرمایا کہ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کے اندر توبہ استغفار جو لوگ کریں گے ان کی توبہ قبول فرمائیں۔ تو یہ مہینہ، یہ عشرہ، اور اس عشرے کے اندر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم، یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ تو ان کے اندر جو اعمال کرنے والے ہیں ان میں سے پہلا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنا۔ جتنا زیادہ توبہ استغفار ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بتاتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ذات ہے، گناہ ان سے صادر نہیں، لیکن اس کے باوجود توبہ استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو طریقہ اولا چاہیے جس کا صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں جو ہے دن گزر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں دن گزر رہا ہوتا ہے، اس کو تو چاہیے کہ کثرت سے توبہ استغفار کا اہتمام کرے۔ تو اس مہینے کے اندر اور یوم عاشورہ کے خاص طور پر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار۔ اور ایک اور حدیث مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ شریف تشریف لائے۔ جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا یہودی کیا رکھ رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہودیوں سے روزہ کیوں رکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تم روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہو، محرم کے 10ویں محرم کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ فرعون سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم کو جس دن نجات ملی تھی وہ دن تھا یوم عاشورہ کا، بطور شکرانے کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی قوم دعائیں مانگ رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، اے اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بلا سے ہمیں نجات دے دے۔ بنی اسرائیل دعائیں مانگ رہی ہے، لیکن قبول کس دن ہوئی؟ 10 محرم کو۔ اور معلوم ہوا یہ جو مہینہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے قریب تو ہم زیادہ ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی حکم دیا کہ آپ 10 محرم کو کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ معلوم ہوا یہ فضیلت اسلام سے نہیں چلی بلکہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور پھر اس میں روزے کا اہتمام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کا خود بھی اہتمام کرتے، صحابہ کرام سے بھی کرواتے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ ہم یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے اور بچیوں سے بھی، اپنے بچوں اور بچیوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، فرماتے جب وہ روتے تو ہم نے پہلے سے اون سے جو ہے کچھ کھلونے بنائے ہوتے تھے اون سے، تو وہ کھلونے بہلانے کے لیے ان بچوں کو دے دیتے تاکہ وقت گزر جائے اور افطار کے قریب ہو جائے۔ یعنی اتنا اہتمام اس کا کرتے تھے یوم عاشورہ کے روزے کا، یوم عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 کام بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ، اور ایک اس میں یہ کام تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اہتمام کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ جب تک رمضان المبارک کے روزے نہیں آئے تھے، فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بڑا اہتمام کرتے، بڑا اہتمام۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اس کے اہتمام کا فرمایا کہ اس کے روزے کا کیا کرو، اہتمام کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت تربیت کی، اور آپ نے ہر مقام پہ فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی آپ نے نکالی نہیں کرنی، ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی۔ حدیث میں آتا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بطور شکرانے روزہ رکھ رہے ہیں، اور کیوں؟ ایک بڑی مصیبت سے جان چھٹی ہے، اس لیے انہوں نے یہ شروع کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تم بھی روزہ رکھو۔ اب ایک سوال پیدا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذہن میں کہ یا رسول اللہ آپ ساری زندگی میں منع کرتے ہیں، اور یہاں تو ان کی مشابہت پائی جا رہی ہے، یہاں ان کی مشابہت پائی جا رہی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ لوگ رکھ رہے ہیں اور ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو مشابہت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی ساتھ روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو، کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری خوشی غمی کھانے پینے ان سب میں یہودوں کے طور و طریقے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جہاد پر جا رہے ہیں، کفار کی کسی قوم کے ہاں ایک خاص درخت ہوتا تھا، اس کے اوپر تلوار لٹکایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو ہے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کرتے، آپ نے سختی سے منع فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہم نے نہیں چلنا، ان کے نقش قدم پہ، کفار کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا دیں، اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ کوئی بندہ نہ رکھ سکا تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس پر ثواب کیا ملے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو بندہ یہ روزہ رکھے گا 1 سال پچھلے کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیں۔ مسلم کی روایت 1 سال پچھلے سارے کے گناہ معاف کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو 3 کام یہ ہوئے کہ ایک توبہ استغفار، دعاؤں کا اہتمام، اور روزہ۔ یہ روزہ سنت اور مستحب ہے، فرض نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو وہ ضرور جو ہے یہ روزہ رکھے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات کی اندر یہ روایت ہے کہ جو بندہ اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے، عام دنوں سے زیادہ خرچ کرے اپنے گھر والوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال اس کو کھل کے رزق عطا فرمائے گا۔ اور
حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ 50 سال کیا اور ایسے ہی پایا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بدعات ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس مہینے کے اندر بڑی بدعات اور شرکیہ کام ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیونکہ اس مہینے کے اندر عام طور پر 2 شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، 2 شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شہادت بھی اسی مہینے میں 1 محرم الحرام کو ہوئی، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو نبی علیہ السلام کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ 2 طبقے عام طور پر پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ جو صرف اہل بیت کے شان بیان کرتا ہے، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا طبقہ صحابہ کو تو لیتا ہے لیکن جو ہے اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے اہل بیت کو بھی لینا ہے اور صحابہ کرام کو بھی لینا ہے، ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، وہ بھی قابل احترام ہے جو نبی علیہ السلام کے کندھے پر سوار تھے، وہ بھی قابل احترام ہے جس کے کندھے پر حضور سوار تھے۔ دونوں قابل احترام، دونوں قابل احترام ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت، احترام اپنی جگہ، اہل بیت کی شان اپنی جگہ، اہل بیت کی شان اپنی جگہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن قربانیاں ذکر کرنے کے لیے مخصوص دن رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حسین کا تو ذکر جو ہے سارا سال ہونا چاہیے، اتنی ان کی شفقتیں، ایسی ایسی قربانی، بلکہ اہل بیت کی شرف حضرت حسین نے قربانی نہیں دی۔ ہم تو صرف حضرت حسین کا ذکر سنتے ہیں نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے بیٹا حسن اس کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، بڑی قربانی ہے۔ حسن کا بیٹا حسن مثنیٰ کو بھی بڑا تڑپایا گیا، حسن مثنیٰ کا بیٹا عبداللہ محض اس کو بھی بڑا تڑپایا گیا، عبداللہ محض کا بیٹا نفس زکیہ اس کو جو ہے کیا کیا، اس کے ساتھ سر کاٹ کر پورے مدینے میں پھیلایا گیا۔ یہ پڑپوتا ہے حضرت حسن کا۔ ہم تو صرف حسین کو ذکر کر لیتے ہیں، حسین تک اہل بیت ہے، اس کے بعد اہل بیت ہی نہیں۔ اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت حسین نے تو قربانی دے دی ہے، لیکن کیا قربانی کس وجہ سے؟ ڈٹے رہے، صبر استقامت کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹے رہے ہیں۔ یہی سبق ہمیں حضرت حسین نے دیا ہے۔ کربلا سے 2 سبق ملتے ہیں، صبر کرنا ہے، کربلا سے 2 سبق، اور قرآن کریم بھی صبر کا حکم ہمیں دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو صبر کا حکم ہے، ہر ایک کو صبر کا حکم نہیں ہے، ایمان والوں کو کیا ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ حضرت حسین نے بڑی قربانیاں دی۔ حسین کا بیٹا جو بچ گیا تھا، آپ کو نام یاد ہوگا، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کا جو بیٹا باقر تھا اس نے جیل میں وقت گزارا ہے۔ باقر کا جو بھائی تھا زید، امام زید رحمت اللہ علیہ، امام زید رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی کوفیوں نے یہی معاملہ کیا جو حسین کے ساتھ معاملہ ہوا، بلکہ اس سے بھی بدتر معاملہ ہوا کہ اس کی لاش کو قبر سے نکالا، سر کاٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مبارک روزے کے سامنے 3 دن سر لٹکا رہا ہے۔ یہ ظلم ہوا۔ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ صحابہ کرام نے ظلم نہیں کیا، صحابہ کرام بری ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی بڑی محبت تھی، بلکہ حسن حسین حضرت علی اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھتے تھے۔ یہ لوگوں نے جو ہے غلط جو ہے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت، صحابہ کرام نے ان کا حق مارے، جھوٹ بولتے ہیں،
اگر حق مارا ہے صحابہ کرام نے، حضرت علی کا حق مارا ہے، تو علی اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھ رہے ہیں؟ اگر حق مارا ہے حسن اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھ رہے ہیں؟ اگر حق مارا ہے تو حسین جو ہے، حسین اس عورت سے نکاح کیوں کر رہے ہیں جس کی ماں جو ہے معاویہ کی بہن؟ یہ جو علی اکبر کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں بڑے پیار محبت سے، علی اصغر، علی اکبر، علی اکبر کی جو والدہ تھی یہ حضرت معاویہ کی جو ہے یہ بہن، اور یہ علی اکبر کی نانی ہے۔ حضرت معاویہ کی جو بہن ہے وہ جو ہے ان کی نانی لگتی ہے۔ یہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ جو بھی بات صحابہ کے خلاف کرے آپ کان بند کر دیں۔ صحابہ ایمان ہے، اہل بیت بھی ایمان ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ایمان محفوظ۔ ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی زبان درازی کریں گے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔